ڈر کر بھاگنے لگی، اللہ نے فرمایا خوف نہ کر، لا تخف، بھاگنا نہیں ہے، ٹھہر جا، یہ آج ہی سانپ ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے تجھے اپنا کرتب دکھایا ہے اور جادوگری دکھائی ہے، تو بھی اپنا عصا جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکو میدان میں، یہ سب سے بڑا اژدہا اور سانپ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ جب لکڑی میدان میں پھینکی تو بہت بڑا اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو کھا گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، ختم کر دیا۔ حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی ڈرنے لگے کہ یہ تو سانپ بن گیا اور سب کو نگل لیا، کھا لیا، آج ہماری بھی خیر نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ خوف نہ کر، ڈرنا نہیں ہے، اس کو پکڑو اور وہی لاٹھی بن جائے گی جو پہلے تیرے ہاتھ میں دی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم یہود تھی، انہوں یہ افراد کی تفریق کی شکار ہو گئی تھی، جو دین میں جنہوں نے کمی کرنا شروع کر دی، یعنی دین میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے۔ شروع میں یہ سمعنا و عصینا کے قائل تھے، اور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے اور موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو جس بات کا بھی حکم دیا ہر بات کا انکار کرتے رہے اور ضد میں آ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہاری فتح تمہارے حق میں لکھ دی ہے، لا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ظالم قوم ہے، اس بستی میں رہنے والے ظالم ہیں، یہ ہم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، لہذا ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوتے جب تک یہ خود بخود ہو یا اپنی بستی سے نہ نکل جائیں، یہ بستی ہمارے لیے آسانی کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی بات نہ مانی۔ ان میں سے دو آدمیوں نے کہا، فرمایا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ بنی اسرائیل کی قوم میں سے دو آدمی نیک آدمی تھے جو موسیٰ کلیم اللہ پر سچا ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اپنے نبی کی بات مان لو، تم جرأت کرو، تم حرکت کرو، دروازے پر داخل ہو جاؤ، اس بستی والوں کو معلوم ہو جائے گا یہ ہم پر حملہ آور ہے، ہم پر حملہ کر دیں گے، ڈر کر بھاگ جائیں گے، یہ بستی تمہارے لیے خالی کر دیں گے۔ یا قوم قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون۔ جب تم دروازے پر داخل ہو گے، دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ گے، تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تم بستی والوں کو بھگا دو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز نہیں بستی میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہ لڑنے والی قوم ہے، ظالم قوم ہے، ہمیں مارنے کی
فرما دیں اس وقت تک ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ بستی والے خود اپنی بستی کو خالی نہیں کر دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ یعنی ایک قوم افراط کی شکار تھی اور دوسری قوم تفریط کی شکار تھی۔ یعنی دین کو ایک قوم کم کر دیتی تھی اور دوسری قوم دین میں زیادتی کرتی تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو تفریط کی شکار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اس بات کا حکم دیتے تھے کوئی بھی بات نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ اکبر، ان کے لیے من و سلوہ بھی داخل ہوا اور پانی پینے کی بھاری آئی اور پانی مانگا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پانی مانگو، ہمیں پیاس لگی ہے۔ اللہ نے ان کو پانی دیا، پھر کہنے لگے نہیں ہم ایک چشمے سے پانی نہیں پیئیں گے، ہمارے لیے 12 ہم قبیلے ہیں 12 چشمے ہمارے جاری ہو گئے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ اللہ نے عصا اپنے گرگر پتھر پر ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے، پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ اللہ کی بات نہ مانی۔ یعنی ضد پر اڑے رہے، ایک افراط تفریط کی شکایت، دین میں کمی کرتے تھے یہ لوگ۔ اور دوسری قوم ہے نصارہ، انہوں نے دین میں زیادتی شروع کر دی تھی، افراط کے شکار تھے۔ یعنی پہلی قوم تفریط کے شکار تھے اور نصارہ قوم جو تھی یہ افراط کے شکار تھے، یعنی دین میں یہ زیادتی کرتے تھے۔ مثلا رہبانیت کو ایجاد کرنا، یعنی اپنے آپ کو صوفی کہلوانا، چلہ کاٹنا، جنگلوں میں رات گزارنا، ساری رات خام خواہ کے ایسے عبادت کرنا، یعنی اس قسم کے یہ کام کرتے تھے جو اللہ کو اور انبیاء کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یعنی نکاح نہ کرنا، اسی طرح اپنے کسی قسم کے اعضاء کو بیکار بنا دینا اور جنگلوں میں سارے رات گزارنا، ننگے کو چلنا، یہ لوگ اس کام میں شکار ہو گئے تھے، مبتلا ہو گئے تھے دین میں زیادتی کرنے۔ یعنی جس بات کا دین میں قرآن میں اور اللہ کے نبی کی تعلیم نے حکم نہیں دیا وہ کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میں اللہ کے دشمن ہیں جو دین میں کمی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ دونوں قومیں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن ایک شخص پیدل چل رہا تھا اور چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا۔ مکہ کی پتھریلی زمین تھی اور گرم زمین تھی، پیدل چلتے وقت اس کو مشکل ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، پانی ڈالا، پھر ہوش میں آ پھر چلنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اکٹھے جمع ہیں اور وہ آدمی بے ہوش ہے۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میں پیدل چل کر جاؤں گا، پیدل یعنی مسجد حرم میں بیت اللہ میں پیدل چل کے جاؤں گا، اور یہ منت مان رہا ہے، منت پوری نہیں ہو رہی، یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال دو، یہ دیکھی نہیں ہے، یہ منت پوری نہیں کرنی۔ فرمایا اس کو جوتا بھی پہنا دو اور اس کو سواری پر سوار بھی کرو، جوتا بھی پہناؤ، اس کو سواری پر سوار بھی کرو، یہ دیکھی نہیں ہے۔ یعنی دین میں زیادتی کرنا، یعنی اپنی مرضی سے جو کچھ خواہش ہے وہ کرنا، فرمایا یہ دین کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی اور اللہ کی بھی نافرمانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اتنا عمل کرو جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل روزانہ کرو اور آسانی سے کرو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان اقل، متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں زیادہ
بہتر عمل جو محبوب عمل ہے تو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ پڑھو، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، فرمایا خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے عمل کرو جس عمل کی تم طاقت رکھتے ہو، ایسے عمل نہ کرو جس کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ جس طرح وہ آدمی پیدل چل رہا تھا بے ہوش ہو گیا، اللہ رسول نے منع کیا جوتا بھی پہناؤ اور سواری پر سوار بھی کرو اس کو، فرمایا ایسا عمل کرو جو تمہارے اندر طاقت ہے، جس عمل کی طاقت نہیں ہے وہ عمل مت کرو۔ اگر طاقت نہ ہونے کے باوجود یہ عمل کرو گے یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ زیادتی کرنا اور دین میں کمی کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تم ہوش میں ہو، تمہارا جسم حشاش بشاش ہے اور تم سکون سے عبادت کر سکتے ہو، اس وقت تک سکون سے نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ جب تمہیں نیند آنا شروع کر دے فرمایا پھر تم نے کیا کرنا ہے، سو جانا ہے۔ اگر ہاں نیند غالب نہیں آتی، کھڑے ہو تھکے ہو پھر بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھ کر بھی تمہیں تکلیف ہے، بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکتے پھر لے کر نماز پڑھو، یعنی نماز معاف نہیں ہے، خاص کر فرضی نماز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، سب سے بہتر عمل جو ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، بیمار ہو کمزور ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے فرمایا پھر دیکھ کر نماز پڑھو، بغیر کسی وجہ کے، بیماری کے، بغیر کسی کمزوری کے، ایسے ہی تندرست ہے اور تندرست آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو فرمایا یہ نماز جائز نہیں ہے، یہ نماز جائز نہیں ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو خواہ وہ نفل نماز ہو، تندرستی کے باوجود، صحت مندی کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے منع کیا ہے، یعنی ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ایسی تھی امہات المؤمنین، رات بھر عبادت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر میں گئے تو دیکھا ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے چھت کے ساتھ، پوچھا یہ کیوں رسی باندھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا امہات المؤمنین رات بھر عبادت کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، قیام کرتی ہیں، جب ان کو نیند آتی ہے، نیند غالب ہوتی ہے یہ اپنے سر کے بالوں کے ساتھ رسی باندھ دیتی ہے، تو جب نیند غالب آتی جھٹکا آتا ہے نیند کھل جاتی ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا نہ کیا، فرمایا یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں، عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہارا جسم برداشت کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں کیا ہم ازواج مطہرات سے اور اہل بیت سے بھی زیادہ ہیں تقوی کے لحاظ سے؟ ہم ان سے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ان کو بھی منع کر دیا ہے، فرمایا نہیں، اتنا عبادت کرو جب تک تمہارا جسم برداشت کرتا ہے، فرمایا جب تمہارا جسم برداشت نہ کرے پھر سو جاؤ، آرام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا کہ ہمیشہ ہماری عبادت کرو، ہمیشہ ہماری۔ ازواج مطہرات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد اس مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، لمبا ذکر و اذکار کرتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے گھر سے نکلے، بازار میں گئے، کام کر کے واپس آئے، ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا، سورج اوپر چڑھ گیا تھا، آ کر دیکھا تو آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہی ہے۔ اسی طرح جس طرح چھوڑ کر گئے تھے اسی حالت میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اس سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں ازواج مطہرات امہات المؤمنین اتنی لمبی عبادت کرتے تھے، اتنا لمبا ذکر کرتے تھے اللہ کا۔ آئیے ہم اپنے عورتوں کو دیکھیں، اپنے بیٹیوں کو دیکھیں، کہ وہ کتنا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کتنا عبادت کرتی ہیں اللہ کی، کتنا قیام کرتی ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ
کہ نیند آتی ہے، بالوں کو باندھ کر جھٹکا ملے گا، نیند کھل جائے گی، دماغ تازہ ہو جائے گا. قدرتی بات ہے جب جھٹکا اچانک آتا ہے تو دماغ کھل جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے. لیکن اللہ رسول نے اس سے بھی منع کیا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی، ساری رات. تو اس لیے ساری رات عبادت کرنے کی بجائے ہم مختصر عبادت کریں، کم سے کم کریں تو ضرور. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب تم پر نیند غالب آ جائے پھر نیند کرنی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تمہیں نیند پر غالب آ جائے گی، تمہیں نہیں معلوم کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، استغفار نکل رہا ہے یا بد دعا نکل رہی ہے یا دعا نکل رہی ہے. اس لیے اس وقت تک عبادت کرنی ہے جب تک جسم برداشت کرتا رہے. اللہ اکبر. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا. اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر یہاں پر ٹھہر جائے تو بہت سارے بہانے آ جاتے ہیں. اس لیے آگے پھر نماز قرآن کو دیکھنا پڑے گا. قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم شراب پی چکے ہو، نشے میں ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں، یا تم نیند میں ہو، یعنی دونوں صورتیں ہیں، یا نشہ کر رہے ہو یا نیند کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں تم نماز نہیں پڑھتی. تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری زبان سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہاری طاقت نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے پاس سو کر نماز پڑھو. نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. ایک گروہ نماز پڑھے گا، ایک گروہ مقابلہ کرے تو دشمن. اللہ نے وہاں بھی نماز معاف نہیں کی. اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے. قیامت کے دن سب سے پہلے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة وإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب لے گا. اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز درست نہ نکلی تو باقی اعمال اللہ قبول نہیں کرے. اس لیے اپنی نماز کی اصلاح کریں. سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، پھر نماز پڑھنے کی اصلاح کریں. رکوع کرنے میں اصلاح، سجدے میں اصلاح، قیام میں اصلاح، دعائیں یاد ہونی چاہیے. آرام اور سکون سے نماز کو پڑھنا چاہیے اور سجدے کی دعا آرام اور سکون سے پڑھنی چاہیے. اس لیے جب اگر ہماری نماز یہ ساری مردود ہو گئی، قبول نہ ہوئی تو سارے عمل اللہ کے ہاں ضائع ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نماز کی درست اور نماز کی اصلاح، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدین یسر ولا یشاد الدین احد الا غلبہ فثبتوا. فرمایا کہ لوگوں، دین جو ہے یہ آسان ہے، دین آسان ہے. اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا. اگر تم اپنے اوپر مشقت ڈالو گے تو اللہ تمہارے اوپر اور مشقت ڈال دے گا. اگر تم اپنے اوپر مشقت ڈالو گے تو اللہ تمہارے اوپر اور مشقت ڈال دے گا. لہٰذا دین آسان ہے، یعنی اللہ نے آسانی کا حکم دیا ہے. جتنا آسانی سے عبادت کر سکتے ہو فرائض کے علاوہ. فرض العام ہے وہ تو پڑھنے ہیں، اس میں بھی آسانی ہے. اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ. فرائض میں بھی اللہ نے آسانی دے دی ہے. اس لیے دعا اللہ سے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، آئیے دین کو سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دین میں افراط اور تفریط کرتا ہے، یعنی دین میں کمی اور زیادتی کرتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا.
جب عمل قبول نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ قرآن بھی یہی ہمیں کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی بات سے آگے بڑھ کر عمل نہ کیا کرو، عبادت نہ کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو۔ اگر تم اللہ اور رسول کے تعلیم میں، دین میں کمی کرو گے، زیادتی کرو گے تو اللہ کے ہاں مجرم بن جاؤ گے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث النبی عبداللہ بن رواحہ فی سریۃ، کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا، ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا اور حکم دیا ہے عبداللہ بن رواحہ صبح صبح اپنے جماعت کو، اپنے بندوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حدیث میں آتا ہے ساری جماعت کو اکٹھا کیا، دستے کو اکٹھا کیا اور سب کا سامان مکمل کر کے روانہ کر دیا، سواریوں پہ سوار کر کے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں فوافق یوم الجمعہ، اتفاق سے اس دن جمعہ کا دن تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس بہترین سواری، تیز سواری ہے، میں اپنے قافلے کو روانہ کر دیتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کر کے فوراً چلا جاؤں گا اور تیز سواری اپنے قافلے کو مل جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں میری موت نہ آ جائے یا اس جنگ میں شہید نہ ہو جاؤں، میرا آخری جمعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جائے اور مسجد نبوی میں جمعہ ادا کر لوں۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عبداللہ بن رواحہ پر پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ صبح صبح اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہو جانا ہے، تو کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ ہے کہ کون سا عذر ہے؟ کیا سواری نہیں ہے یا بیمار ہے یا زیادہ سفر نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب زیادہ سفر بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہوں، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے اور بہترین سواری بھی ہے، لیکن اس وجہ سے میں اپنے قافلے کے ساتھ نہیں گیا، قافلہ تو میرا روانہ ہو چکا ہے، میں نے صبح صبح قافلے کو روانہ کر دیا ہے اور میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں میرے اوپر موت نہ آ جائے یا اس جنگ میں میں شہید نہ ہو جاؤں، میں آخری جمعہ آپ کے پیچھے اور مسجد نبی میں پڑھ کر جاؤں۔ اللہ اکبر، دیکھیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی کیسی تمنا تھی، کیسی خواہش تھی، کیسا بہترین ارادہ تھا، اور امام کون، خطیب کون، پوری کائنات کا امام رحمت للعالمین، اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی، مدینہ میں مسجد نبوی کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر مسجد نبوی کے منبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، بہترین مقام، اعلیٰ مسجد، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اور خطیب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں یہی ارادہ تھا، یہی خواہش تھی، یہی تمنا تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آئے عبداللہ بن رواحہ، تیری تمنا، تیری خواہش، تیرا ارادہ صحیح ہے، لیکن سن لے جنہوں نے میری بات مان کر صبح صبح یہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں، مدینہ چھوڑ کر سفر روانہ کر چکے ہیں، فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو زمین و آسمان کے برابر سونے کا ڈھیر لگا دے اور سونے کے
مسکینوں میں غریبوں میں خرچ کرنا شروع کر دے. فرمایا سارا ڈھیر سونے کا جو زمین آسمان کے برابر ہے سارا اللہ کے نام پر تقسیم کر دو, خرچ کر دو, پھر بھی تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے میرا حکم مان کر, میری بات مان کر, میری اتباع کرتے ہوئے صبح صبح مدینہ چھوڑ کر کافلا روانہ ہو چکا ہے. آئیے اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یعنی دین میں افراط اور تفریط کرنا جائز نہیں ہے. افراط اور تفریط یعنی دین میں کمی, دین میں زیادتی کرنا اپنی مرضی سے, یہ جائز نہیں ہے. آئیے دیکھیں اور مثال سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے, توجہ کریں, رمضان کا مہینہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے اور مکہ کا سفر کر رہے ہیں, مکہ کا سفر کر رہے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے, سب نے روزہ رکھا ہوا ہے, سفر ہے, کسی نے روزہ نہیں چھوڑا اور اللہ کے رسول بھی خود روزے دار تھے. حدیث میں آتا ہے قرع الغمیم, جب اس قرع الغمیم مقام پر پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی, فرمایا محبوب کچھ لوگ روزے کی وجہ سے اور گرمی ہے, سفر ہے اور پیاس اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں, بے ہوش ہو چکے ہیں, کچھ لوگ مرنے کے قریب ہیں. اللہ کے رسول کو جب یہ خبر پہنچی, توجہ کریں, روزہ رکھا ہوا ہے اور جب آگے مقام پر پہنچے, اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچی, اللہ کے رسول روزے کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو چکے ہیں, پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں, اب سفر کے قابل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ پانی کا منگایا اور اونٹنی پر سوار تھے. حدیث کا فرفعہ اور اس پیالے کو بلند کیا, بلند کر کے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت, میں نے سنا کہ اس روزے کی وجہ سے سفر دور کا ہے, گرمی ہے, تپش ہے, تم بے ہوش ہو چکے ہو, نڈھال ہو چکے ہو, سفر کرنے کے قابل نہیں ہو, لہذا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول رہا ہوں, تم بھی روزہ کھول دو. میں افطار کر رہا ہوں, تم بھی روزہ افطار کر دو. صحابہ نے افطار کر دیا, اللہ کے رسول کو دیکھ کر, کیونکہ اللہ کے رسول نے جب افطار کر دیا صحابہ نے افطار کر دیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر شکایت آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو روزہ کھولنے کا حکم دے دیا اور بعض صحابہ نے روزہ کھول دیا اور بعض صحابہ نے روزہ نہیں کھولا, بعض صحابہ نے روزہ نہیں کھولا. پھر اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں, فرمایا اے لوگوں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا, جنہوں نے روزہ نہیں کھولا, مجھے جواب دو کہ تم نے روزہ کیوں نہیں کھولا. توجہ, مجھے جواب دو کہ تم نے روزہ کیوں نہیں کھولا, جب میں اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ روزہ کھول دو اور اللہ کے رسول میں خود بھی روزہ کھول دیا ہے, تم نے کیوں نہیں کھولا. جنہوں نے روزہ نہیں کھولا تھا انہوں نے جواب دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوچا کہ یہ اتنے گھنٹے ہم گزار دیے, 2 گھنٹے باقی ہیں, چند گھنٹے باقی ہیں, ہمارے اندر ہمت موجود تھی, طاقت موجود تھی روزہ مکمل کرنے کی, لہذا ہم مغرب کو روزہ کھول دیں گے, ہم ثواب مکمل کرا لیں گے تاکہ ہم یہ ثواب سے, نیکی سے, عبادت سے محروم نہ ہوں. اللہ اکبر, اللہ رسول ہماری یہی نیت تھی. توجہ کریں, ہماری کیا نیت تھی کہ ہم مکمل روزہ رکھنے کی ہمارے اندر طاقت موجود ہے, ہم مکمل کر لیں گے. ہم نے سوچا کہ آپ کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہو چکے ہیں, جو نڈھال ہو چکے ہیں, جو مکمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, بے ہوش ہو گئے ہیں, سفر نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارے اندر طاقت موجود تھی, ہم سفر نہیں کر سکتے تھے, روزہ بھی مکمل کر سکتے تھے, اس لیے ہم نے اختیار نہیں کیا, اس لیے ہم نے روزہ نہیں کھولا. آگے سنیں, آگے سنیں اے میرے صحابیوں, کیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کیا تھا, یہ استثناء کی تھی کہ جو طاقت رکھتے ہیں مکمل کرنے کی وہ نہ کھولیں, جو طاقت نہیں رکھتے وہ کھول دیں. یہ کہا تھا
सकते हैं, लिहाजा हम मुकम्मल सवाब कमा लेंगे। अल्लाह रसूल ने क्या फरमाते हैं, 3 मरतबा इरशाद फरमाया, उलाइकल हुसात उलाइकल आसात, यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग नाफरमान हैं। जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा खोल दिया था और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा खोलने का हुक्म दे दिया था, तुम कौन हो मैं मोहम्मद की बात को रद्द करने वाले, मैं मोहम्मद की बात को ना करने वाले, तुम कौन लोग? अल्लाहु अकबर। यानी दीन में इफरात करना, दीन में तफरीक करना, दीन में कमी करना, दीन में ज्यादती करना जायज नहीं है। अगर अपनी मर्जी से दीन में कमी करेंगे, अपनी मर्जी से दीन में ज्यादती करेंगे तो ये जायज नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मोहतरम भाइयों, मिसाल के तौर पर मैंने पहले कई हदीसें बयान करी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, उतनी इबादत करो हाँ वो कम क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वाली इबादत करो। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, एक रात में आदमी 200 नफल पढ़ ले, फिर साल भर इबादत भी ना करे, फिर साल भर इबादत भी ना करे, क्या फायदा ऐसी इबादत करने का? तो इस इबादत से अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह के रसूल ने इस इबादत करने से मना किया है। इबादत करो तो रोजाना करो, हाँ 2 नमाज पढ़ो रोजाना की रात में, रोजाना पढ़ो, हमेशा इख्तियार करो। ये ना हो कि 200 नफल पढ़ लो फिर साल भर इबादत भी ना करो, फिर तुम्हें जमात भी नसीब ना हो, नमाज भी नसीब ना हो। फरमाया ऐसी इबादत अल्लाह को महबूब, अल्लाह को कबूल नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक शख्स ने मन्नत मानी कि मैं बैतुल्लाह का सफर करूंगा, पैदल सफर करता रहूंगा। वो पैदल सफर कर रहा था, बेहोश हो गया, थक गया, निढाल हो गया, लोग जमा हो गए, पानी पिला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा क्यों लोग जमा हो गए हैं, क्या वजह है? जवाब मिला कि एक शख्स ने नज़र मानी थी कि मैं बैतुल्लाह का पैदल सफर करूंगा, कि चलते चलते थक गया है, बेहोश हो गया है, पथरीली जमीन है, गर्म पत्थर है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पांव फट गए हैं, भूख की वजह प्यास ज्यादा लगी है, इसलिए बेहोश हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको जूता भी पहनाओ और इसको सवारी पर सवार करो, ये इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। यानी ऐसी इबादत करना जिसमें अपनी जान को तकलीफ में डाल दो, ये इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। और ऐसी इबादत जिसमें अपनी मर्जी करना, दीन को कम कर देना या दीन में ज्यादती कर देना, ये भी इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। आइए आखिर हदीस सुना दूं, टाइम भी खत्म होने वाला है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा गए, बात सुने, ये आप कई मरतबा सुन चुके हैं। अल्लाह के रसूल के बाद 3 सहाबा गए, किस नियत से, किस इरादे से कि हम अल्लाह रसूल से पूछें कि अल्लाह रसूल का इबादत करने का मामूल क्या है, उठने बैठने का मामूल क्या है, सोने का मामूल क्या है, जागने का मामूल क्या है, इबादत करने का तरीका क्या है। जब अल्लाह के रसूल के घर में पहुंचे, अल्लाह के रसूल दावत के लिए बाहर गए हुए थे, अज़वाज मुतहहरात ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल घर में मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में नहीं थे, सहाबा परेशान हो गए। अज़वाज मुतहहरात ने पूछा क्या वजह है, क्या तुम मसला पूछने के लिए आए हो? अगर तुमने मसला पूछा है, पूछना है तो हमें बताओ, अगर हमें याद होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने अर्ज किया हम पूछने के लिए आए थे कि अल्लाह के रसूल का सोने का तरीका क्या है, कितना टाइम सोते हैं, कितना टाइम जागते हैं, कितना टाइम इबादत करते हैं, क्या क्या जिक्र करते हैं, क्या क्या इबादत करते हैं, हम तो ये मालूम करने के लिए आए थे। तो अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल के बीवियां अज़वाज मुतहहरात ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां टाइम इबादत करते हैं, इतना टाइम जागते हैं, इतना टाइम सोते हैं, जो भी आपका मामूल था मुख्तसर, जो भी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामूल था इबादत करने का, क्योंकि अज़वाज मुतहहरात आपकी इबादत तो सबसे ज्यादा बेहतर जानती थी, क्योंकि उनके हालात गुजारते थे, उनके हम दिन गुजारते थे, इसलिए जो इबादत अज़वाज मुतहहरात को मालूम थी, आपका मामूल था जो इबादत करने का, वो सहाबा को बतला दिया। उनमें से एक सहाबी, तवज्जो करें, उनमें से एक सहाबी कहते वल्लाह वल्लाह अल्लाह की कसम आज के बाद मैं निकाह नहीं करूंगा। तवज्जो, आज के बाद मैं निकाह नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। क्यों? इरादा करके निकाह करूंगा, बच्चे होंगे, मैं रोजी कमाने में मशगूल हो जाऊंगा और उस रिज़्क़ कमाने में हलाल की ना तमीज़ होगी ना हराम की तमीज़ होगी, ना बच्चे होंगे ना रिज़्क़ कमाऊंगा, लिहाजा अल्लाह की इबादत करते रहूंगा। तीन दूसरे ने कहा वल्लाह अल्लाह की कसम मैं रात तक मस्जिद में बैठ कर
کچھ کہوں گا، کسی کی غیبت کروں گا، لہذا میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نہ بہہ جاؤں گا، نہ کوئی گناہ ہوگا۔ اور تیسرا درجہ واللہ، اللہ کی قسم ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، توجہ، اللہ کی قسم میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ توجہ سے یاد کریں، ایک نے کہا نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا رات میں عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا روزے رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آ گئے۔ ازواج مطہرات نے فرمایا اے محبوب، آپ کے 3 صحابہ آئے، آپ کی عبادت کے بارے میں ہم سے سوال کیا، جو آپ کا معلوم معمول تھا ہم نے ان کو بتایا۔ ان میں سے ایک نے کہا نکاح نہیں کروں گا، ان میں سے دوسرے نے کہا عبادت کرتا رہوں گا ساری رات سارا دن، تیسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ۔ جب سامنے ہے اللہ رسول نے پوچھا تم نے اسی طرح کہا ہے؟ کہا وکذا، تم نے اس طرح کہا کہ نکاح نہیں کروں گا، رات میں عبادت کروں گا اور روزے رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا جی ہاں ہم نے کہا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیوں کہا؟ توجہ، آپ نے فرمایا کیوں کہا؟ فرمایا محبوب اس لحاظ سے کہا ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ اور اللہ کے نبی پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ لاکھ کرنے والے آپ اتنی عبادت کریں، اتنی حتی تمرن قدمہ، حتی کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ جائے، سوج آ جائے، آپ پوری کائنات کے امام رحمت للعالمین ہو کر اتنی عبادت کریں۔ ہم نے یہ سوچا آج سے بڑھ کر جب تک ہم عبادت نہیں کریں گے ہم تو بخشے نہیں جائیں گے۔ توجہ، آپ سے بڑھ کر ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم نہیں بخشے جائیں گے۔ ہم اس ارادے سے، اس نیت سے قسم کھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تم میں محمد رسول اللہ سے بڑھنا چاہتے ہو، میں محمد رسول اللہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا، میری بیویاں بھی، میں نے، تم کہتے ہو میں نکاح نہیں کروں گا، قسم کھاتے ہو، میں محمد رسول اللہ کی تعلیم کو بڑھانا چاہتے ہو، یعنی دین میں افراد اور تفریق کرنا چاہتے ہو، دین میں زیادتی کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے۔ جب اللہ رسول میں رات بھر نہیں سوتا، رات کو جاگتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، تم ساری رات کون ہو عبادت کرنے والے؟ میں اللہ رسول نے نکاح بھی کیا، تم کون ہو نکاح سے انکار کرنے والے؟ میں اللہ رسول روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، تم کون ہو ساری زندگی کے روزے رکھنے والے؟ میں اللہ رسول سے تم بننا چاہتے ہو، انی واللہ انی لاخشاکم، اللہ کے رسول کی الفاظ، اللہ کی قسم میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں کہہ دیا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جو دین میں زیادتی کرے گا وہ محمد کا دشمن ہوگا، جو دین میں کمی کرے گا وہ بھی محمد رسول اللہ کا دشمن ہوگا۔ اس لیے دین میں کمی اور زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کمی کر دینا، اپنی مرضی سے عمل کو بڑھا دینا، یا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ساری رات ہم قرآن کا ایک دن میں ختم کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہے تو قرآن، ایک گھنٹے میں بیٹھ کر قرآن کو بچوں سے بیٹھ کر ختم کرتے، کیا ہو عبادت نہیں ہے تو عبادت کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھنے سے انکار کرتے ہو تم۔ آئیے، اللہ رسول نے روزہ رکھنے سے کیوں منع کیا تھا؟ وہ بھی تو روزہ تھا، عبادت تھی نا۔ رات بھر عبادت کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟ فرمایا تیرے لیے تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے لیے تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ اس کے حق کون ادا کرے گا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ میرے محترم بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں دین میں اپنی مرضی نہیں ہے، خواہ ظاہری طور پر نیک عمل کیوں نہ ہو، جو نیک عمل محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جس پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی